السلام علیکم ناظرین، ٹھگوں اور لٹیروں سے بچنے کے لیے آئے روز مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بینکوں والے خاص طور پر بتاتے رہتے ہیں کہ ان کی ہیلپ لائن یا وہ جو نمبر فراہم کرتے ہیں ان کے علاوہ کسی کو معلومات نہ دیں، لیکن یہ جو چور فراڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ٹھگ قسم کے ہیکرز، انہوں نے کچھ ایسی باتیں بنائی ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ان میں پھنس جاتے ہیں۔ میں بغیر کسی طولانی تمہید کے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا، میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چند دن ہوئے مجھے ایک فون کال موصول ہوئی اور میں مصروف تھا، میں نے فوراً اٹینڈ کیا اس کو۔ تو اس نے مجھ سے ایسی باتیں کی کہ جو ایسی نہیں تھی کہ میں کانشیس ہوتا کہ یہ کون سی معلومات لی جا رہی ہیں۔ مثلاً اس نے نام تو میرا خود پکارا اور پھر کہا کہ آپ ایچ بی ایل کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، ایچ بی ایل کا اے ٹی ایم یوز کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے کہا جی۔ تو پھر اس نے مجھے کہا کہ آج کل فراڈ بڑے ہو رہے ہیں، تو ذرا احتیاط کیا کیجئے، یہ بتائیے کہ آپ کا جو کارڈ ہے آپ نے خود ایکٹیویٹ کیا تھا یا کسی نے کیا تھا۔ اب دیکھیے یہ کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے۔ میں نے کہا بات پرانی ہو چکی، کہا سوچ کے بتائیے۔ تو میں نے کہا میں نے خود ہی کیا تھا۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں کہ آپ کارڈ کسی کو دیتے تو نہیں ہیں فلان، اور نصیحتیں کرتے ہیں، مجھے اچھی لگیں۔ پھر اس نے کہا کہ بس آخر میں چند چیزیں ویریفائی کروا دیجئے تاکہ آپ کو سیکیور کیا جا سکے، آج کل فراڈ بڑے ہو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جلدی کیجئے، میں مصروف تھا۔ کہنے لگا اپنا جو اے ٹی ایم کارڈ ہے وہ ہاتھ میں پکڑ لیجئے۔ وہ میں نے نکال کے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور مجھے وہ پکڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن بہرحال میں نے کہا کہ وہ اتنی اچھی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیے یہ کارڈ ویزا کا ہے، وہ یونین بینک، وہ پتہ کیا ہوتا ہے، کس کمپنی کا ہے۔ تو اچانک میرے وہ ذرا نا کان کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا یہ آپ بتائیے نا، میں ویریفائی کر دیتا ہوں۔ کہتا چھوڑیے، آپ یہ بتائیے کہ جو اوپر جو 14 یا 16 ہندسے لکھے ہوتے ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں 42 سے 27 سے فلاں سے، صرف یہ بتا دیں 2 ہندسے صرف۔ تو میں نے کہا یہ آپ بولیے نا، آپ بولیے تو میں ویریفائی کروا دیتا ہوں۔ تھوڑا سا میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا کہ یہ آپ کی سیکورٹی کے لیے۔ میں نے کہا ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ صرف اور صرف اس نمبر سے کال آئے گی 4250 سے، تو اس کو آپ اٹینڈ کریں گے، انفارمیشن دیں گے، ورنہ نہیں۔ تو اب سننے والی بات ہے۔ کہنے لگا شاباش سر، ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے، ہم اپنے کسٹمر کو کہتے رہتے ہیں کہ انفارمیشن نہ دیجئے، لوگ پھر دے دیتے ہیں اور اس کی مصیبت بڑی ہوتی ہے، ہمیں بھی مصیبت میں گرفتار کروا دیتے ہیں۔ تو ہم صرف یہ دیکھنے کے لیے فون کر رہے ہیں بینک کی طرف سے کہ کہیں آپ انفارمیشن دیتے تو نہیں ہیں، ورنہ آپ کو مزید گائیڈ کیا جا سکے۔ تو بہت اچھا کیا آپ نے، ابھی آپ کو ہیلپ لائن سے کال آئے گی اور تو آپ انفارمیشن دیجئے، تو ہولڈ رکھیے۔ میں نے ہولڈ رکھا فون، کہنا کال آ رہی ہے، نہیں، کہنا بند کر دیجئے۔ میں نے بند کر دی تو مجھے کال آ گئی۔ بڑا لمبا سارا نمبر تھا، اور کنفیوژن یہ ہے کہ جو حبیب بینک کی جو ہیلپ لائن ہے اس میں غالباً 021 کے بعد 6 دفعہ 1 آتا ہے، پھر 425 آتا ہے، 425۔ وہ جو کال آئی اس کے آخر میں بھی 425 آ رہا تھا، اور 9 مرتبہ غالباً 111 تھا، اور اس کے پہلے 2 بھی تھا، اور اس کے پہلے وہ اور نمبر تھا۔ پہلے جس نمبر سے کال آئی وہ بھی نمبر میں یہ سکرین پہ آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یہ جو نمبر جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی سکرین پہ دکھا رہا ہوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے 425 دیکھا، لمحہ بھر کے لیے میں نے یقین آ گیا کہ ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ واقعی آپ نے نہیں دینا انفارمیشن اور ہیلپ لائن سے کال آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا جی۔ کہنے لگا کہ بہت اچھا کیا آپ نے کہ آپ نے کسی کو انفارمیشن نہیں دی، ہیلپ لائن سے کال کی جا رہی ہے، کچھ باتیں بتائیے۔ تو وہی باتیں اس نے پوچھی کہ آپ کا جو اے ٹی ایم کارڈ ہے وہ کس کمپنی کا ہے، پھر وہ پوچھا کہ اس کے شروع والا نمبر کیا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ جو آپ کال کر رہے ہیں یہ تو ہیلپ لائن ہے جس سے ہم بات کرتے ہیں، تو جن سے آپ نے بات کرنی ہوتی ہے وہ تو 4250 ہے، 4250 ہے۔ تو کہنے لگا ہاں وہ جو آج کل بہت بزی ہیں کیونکہ فراڈ بڑے ہو رہے ہیں، تو ہم نے یہ ہیلپ لائن جو ہے نا یہ بھی اوپن کی ہوئی ہے تاکہ جلدی ویریفائی کیا جا سکے۔ خیر میں نے کہا میں انفارمیشن نہیں دینا چاہتا۔ اچھا ایک بات بتانا بھول گیا کہ جب میں پہلے نمبر سے بات کر رہا تھا، یہ جو 0321 والا نمبر ہے موبائل نمبر، تو میں نے کہا نا مجھے ہیلپ لائن سے کال کریں، تو پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں آوازیں آ رہی تھی۔ تو اس نے کہا ہیلو بات سنو، جلدی کام ختم کرنا ہے، جس طرح کہ آفیسر کسی کو ہدایات دیتا ہے نا، تو وہ اس طرح ہدایات دے رہا تھا، اور کال کرو، فوراً مجھے کال آئی۔ خیر اس نمبر سے جب مجھے کال آئی، جو میں کہہ رہا ہوں لمبا سارا نمبر، تو اس نے پھر بعد میں کیا کیا کہ تھوڑا سا مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔
آپ کیسے کسٹمر ہیں, اتنا ہمارے ذمہ کام ہے, ہیڈ آفس سے بول رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہیلپ لائن بھی بزی ہے, 4250 والی بزی ہے, ہم آپ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں, آپ فلاں ہو جائے. میں نے کہا جو مرضی ہو جائے, تو میں آپ کو انفارمیشن نہیں دے سکتا کیونکہ ہمیں بینک کی طرف ہدایت ہے. پھر اس نے کہا کہ میں آپ کا جو اکاؤنٹ ہے میں FBI کو بھیج رہا ہوں, ایک تو آپ ٹیکس نہیں کٹوا رہے, آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا لاکھوں روپیہ, ہزاروں روپیہ, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ میں فریز کر رہا ہوں, جام کر رہا ہوں, اور آپ 1 ٹکا نہیں نکلوا سکتے. جب اس نے اس قسم کی باتیں کی اور ایسے لہجے میں کی تو پھر مجھے بھی غصہ آیا. اتنی دیر سے میں اس کو ٹالریٹ کر رہا تھا. میں نے پھر اسے اپنی زبان میں, بلکہ میری زبان یہ ہے تو نہیں لیکن اسپیشل قسم کی گالیاں, میری عادت ہے کہ میں جب گالی دینی ہوتی ہے نا, میں سادہ گالی نہیں دیتا, گالی دیتا نہیں, دینی ہو تو میں یہ سنی سنائی گالی اپنی خود تیار کرتا ہوں, اچھی گالیاں ذرا شان شان, کیونکہ مجھے وہ غالب یاد آ جاتے ہیں. وہ آپ نے بات سن رکھی ہوگی, ضمن یاد آ گئی کہ غالب کھانا کھا رہے تھے تو وہ خط لا کر دیا, تو شاگرد کے پاس بیٹھا تھا, غالب نے کہا اسے کھولیے, تو انہوں نے کھولا تو وہ جو خط تھا وہ گالیوں سے بھرا ہوا تھا. تو غالب کو اس قسم کے خطوط آتے تھے, خاص طور پر جب غالب نے وہ قاطع برہان والا معاملہ تھا اس وقت. تو غالب نے شاگرد کا چہرہ دیکھا, کہنے لگا کیا بات ہے, کہنے لگا کچھ نہیں. وہ شاگرد بتانا نہیں چاہتا تھا. غالب نے وہ خط جو تھا وہ ہاتھ سے کھینچ لیا, دیکھا تو اس میں غالب کو ماں کی گالی دی گئی تھی. تو غالب سن کے ہنس پڑے اور تنزن کہنے لگے, ہائے اس الو کو گالی بھی دینے نہیں آتی, بلکہ لفظ استعمال کیا تھا کرمساک, اس کو گالی بھی دینے نہیں آتی. اور پھر خود کہنے لگے گالی جو ہوتی ہے ایسی دینی چاہیے کسی کو غیرت آئے, کسی کو غصہ آئے. کہنے لگے میں بوڑھا آدمی ہوں 70-72 سال کا, مجھے ماں کی گالی دے رہا ہے. بوڑھے آدمی کو گالی دینی ہو تو اسے بیٹی کی دینی چاہیے تاکہ اسے غیرت آئے. جوان کو گالی دینی ہو تو اس کی جورو کی دینی چاہیے, بیوی کی دینی چاہیے, تاکہ اس سے اس کی رغبت زیادہ ہوتی ہے, اس کی غیرت جاگے اور اسے غصہ دلایا جائے. بچے کو گالی دینی ہو تو اس کی ماں کی دینی چاہیے, اس کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. اور اس الو کے پٹھے گھامڑ کو 70-72 سال کے بندے کو جو ماں کی گالی دے رہا ہے, اسے گالی دینے کی تمیز بھی نہیں ہے. تو میں نے بھی پھر اس کو اس کے شان شان وہ جو جعلی بینک آفیسر بنا ہوا تھا اس کو گالیاں دیں. دل تو چاہتا ہے کہ آپ کو میں بتاؤں, اور بڑی مزے کی گالیاں تھیں, اور 10-12 گالیوں کی میں نے بچھاڑ کی, اور آخر میں اتنا بخلا گیا, کہنے لگا کہ میں آپ کا اکاؤنٹ وہ جام کر رہا ہوں اور وہ آپ جا کے پیسے نکلوائیے. فون اس نے کاٹ دیا. لیکن میں نے پھر فوری طور پر ہیلپ لائن رابطہ کیا, ان کو میں نے ساری تفصیلات بتائیں, اور وہ بہت اچھا آدمی تھا جس نے اٹینڈ کیا, اور اس نے مجھے تفصیلات سننے سے پہلے کہا کہ پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی 1 لفظ 2 لفظ کمپنی کس کا ہے, کارڈ, کوئی انفارمیشن دی ہے. میں نے کہا نہیں. اس نے اتنی دفعہ مجھ سے پوچھا, کہنے لگا کہ بقائمی ہوش و آواز کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی بالکل. پھر اس نے کہا اللہ کا شکر ہے آپ سیکیور ہیں, اور پھر کہا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو, گھر والوں کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کال نہیں آئی ہوگی, اور لوگوں کو بھی آئی ہوگی, اس لیے محتاط رویہ اختیار کریں. اور خاص بات انہوں نے مجھے بتائی, کہنے لگا کہ پہلے ایسے واقعات ہو چکے ہیں, یہ انفارمیشن یہ لیتے ہیں اور لے کر فون بند کرتے ہیں, لوگ پھر ہیلپ لائن سے رابطہ کرتے ہیں, ہیلپ لائن جو ان کا ہوتا ہے ریپرزینٹیو ہوتا ہے, اس سے بات کرنے سے پہلے ان کا اکاؤنٹ خالی ہو چکا ہوتا ہے. یہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں. اور میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو آپ ATM سے پیسے نکلواتے ہوئے رسید نکلتی ہے, اسے نکال کے دیکھ کے ویسے پھینک دیتے ہیں. ATM روم جو ہوتا ہے بھرا ہوتا ہے رسیدوں سے, یہ رسیدیں وہاں سے اکٹھی کر لیتے ہیں. اس سے کس طرح انفارمیشن لیتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن یہ مجھے انہوں نے بتایا کہ پھر لوگوں کو یہ فون کرتے ہیں, ان کے اکاؤنٹ نمبر کا پتہ چل جاتا ہے, اور پھر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. تو ناظرین, میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو یہ باتیں بتاؤں. میں نے ایک کام کیا ہے کہ یہ جو نمبر جن سے مجھے کالز آئی تھیں, یہ میں نے اپنے فون میں مستقل سیو کر لی ہیں, اور کس نام سے, بینک فراڈ کے نام سے, تاکہ اگر مجھے دوبارہ اس نمبر سے کال آ جائے تو میرے سکرین پر بینک فراڈ اپیئر ہو. ہاں 3-4 دن بعد میرے ایک عزیز ہیں, وہ UBL میں اکاؤنٹ ہے, ان کو بھی کال آئی اور ان سے بھی اس قسم کی انفارمیشن پوچھی گئی. ان کا جو نمبر تھا وہ بھی میں دے رہا ہوں, یہ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ بھی ان نمبروں کو اپنے فون میں سیو کر لیجئے. ایسے یہ میں سکرین شاٹ آپ کو دکھا رہا ہوں, اسی طرح بینک فراڈ کے نام سے یا اسی طرح کے کسی نام سے, تاکہ خدا نہ کرے آپ کو کال آئے تو فوراً آپ اسے دیکھ سکیں, مناسب سلوک کر سکیں. لیکن خاص بات, آخری بات یہ کہ آپ کا اکاؤنٹ HBL میں ہے, UBL میں ہے, NBP میں ہے, BOP میں ہے, یا MCB میں ہے, ABL میں ہے,
آپ کسی کو کسی قسم کی انفارمیشن نہ دیں، بے شک وہ کتنا اصرار کرے۔ اب کچھ نہیں بن پڑتا تو فون بند کر دیں۔ اب میں نے جو تھوڑی بہت تحقیقات کروائی ہیں، جو لمبا سارا نمبر ہے یہ کسی افریقہ کے کسی کنٹری کا ہے، یہ انہوں نے انٹرنیشنل نمبر لیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ نمبر یہاں سے ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتے، وہاں سے یہ کوئی چکر چلاتے ہیں اور 1 منٹ میں آپ کا اکاؤنٹ خالی کر دیتے ہیں۔ میں پھر کبھی بتاؤں گا کس طرح ایک بندے نے پاکستان میں بیٹھ کر انڈیا کے بینک سے پیسے انگلینڈ شفٹ کر لیے یا ایک ملک سے دوسرے ملک بھیج دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، آپ کے سرمائے کو، جمع پونجی کو محفوظ رکھے۔ خیال رکھیے گا اپنا، بہت شکریہ۔